حضرت آدم کو اپنے وقت سے 30 سال پہلے موت کیوں آئی؟ حضرت آدم کو کس نے غسل دیا، کس نے کفن دیا، اور حضرت آدم کی نماز جنازہ پر کتنی تکبیریں پڑھی گئیں، اور حضرت آدم کو کس نے دفن کیا؟ یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن اللہ نے حضرت آدم کو بتایا کہ آپ کی نسل سے اتنے نبی آئیں گے، اور اللہ نے تمام انبیاء کے نام بتائے اور ہر نبی کی عمر بیان فرمائی۔ جب اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضرت آدم کو حضرت داؤد کی عمر بتائی جو کہ 40 سال تھی، تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ پروردگارا، 40 سال عمر تو بہت کم عمر ہے، کیا میری عمر سے آپ 30 سال داؤد کو دے سکتے ہیں؟ تو اللہ نے حضرت داؤد کی اس بات کو قبول کیا، اور حضرت آدم کی عمر سے 30 سال حضرت داؤد کو دیے گئے۔ بس جب حضرت آدم کے پاس ملک الموت کا فرشتہ آیا تو حضرت آدم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، آپ تو جلدی آ گئے، ابھی تو میری عمر میں 30 سال باقی رہتے ہیں۔ تو ملک الموت نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم، یاد کرو وہ زمانہ جب اللہ نے آپ کی نسل سے آنے والے انبیاء کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا اور ان کی عمریں آپ سے بیان کی تھیں، اور آپ نے اپنی عمر سے 30 سال داؤد کو دیے تھے، اس لیے میں آپ کے پاس 30 سال پہلے آ گیا ہوں کہ آپ کی عمر سے 30 سال داؤد کو دیے گئے ہیں۔ بس جب حضرت آدم کے پاس ملک الموت کا فرشتہ آیا تھا تو اس وقت حضرت آدم بیمار تھے، اور حضرت آدم نے شیس کو بلایا جو کہ حضرت آدم کا بیٹا تھا۔ جب حضرت شیس حضرت آدم کے پاس آئے تو حضرت آدم نے فرمایا کہ اے شیس، میرے بعد آپ میرے وصی ہو، اور میرے سر کے نیچے آپ کو ایک صحیفہ ملے گا جس میں نے اپنی وصیتیں بیان کر کے رکھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم نے شیس سے فرمایا کہ اے شیس، آج مجھے جنت کے پھل کھانے کا شوق ہے، آپ اس پہاڑی پر جائیں اور آپ کو جو فرشتہ ملے اسے کہنا کہ میرے لیے جنت سے پھل لائے۔ اور حضرت شیس جیسے پہاڑی پر آئے تو حضرت شیس کو جبرائیل ملا۔ جبرائیل نے حضرت شیس کو سلام کیا اور شیس سے پوچھا کہ آپ اس پہاڑی پر کیوں آئے ہیں؟ حضرت شیس نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے بابا بیمار ہیں اور آج ان کو جنت کے پھل کھانے کا شوق ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے شیس، آپ کے بابا تو انتقال فرما گئے ہیں، اور اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس مصیبت کا اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بس حضرت جبرائیل اور شیس حضرت آدم کے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل نے حضرت شیس کو غسل دینے کا طریقہ بتایا، اور حضرت شیس نے اس طریقے کے مطابق حضرت آدم کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت شیس سے فرمایا کہ آپ اس کو اس طریقے سے حنوط کرائیں، اور حضرت شیس نے حضرت آدم کو حنوط کرایا۔ جب حضرت شیس غسل و حنوط سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل نے حضرت شیس کو کفن دینے کا طریقہ بتایا، اور حضرت شیس نے اس طریقے کے مطابق حضرت آدم کو کفن دیا۔ بس جب حضرت شیس غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل نے شیس سے فرمایا کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھائیں، اور جو حضرت آدم پر نماز جنازہ پڑھی گئی اس میں 70 تکبیریں پڑھی گئی تھیں۔ بس جب حضرت شیس نے نماز جنازہ پڑھایا
تو حضرت جبرائیل نے حضرت شیش کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا، بس حضرت شیش نے اس طریقے کے مطابق حضرت آدم کو دفن کیا۔